السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، موٹر ویز ہوں یا رنگ روڈز ہوں یا کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے متعلق کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو اس کو ہم آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ تو بڑے لمبے انتظار کے بعد بہت سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ جو کھاریاں سے راولپنڈی والا موٹر وے ہے، یعنی جو ایک پیچ 117 کلومیٹر والا پیچ ہے، اس کی کیا نئی اپڈیٹ ہے۔ تو ناظرین، ہم غیر مصدقہ بات تو نہیں کرتے، بالکل جب کوئی مصدقہ چیز آتی ہے تو اسی کے اوپر ہی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس ایک مصدقہ خبر آئی ہے، بلکہ بڑی خوشخبری میں کہوں گا کہ وہ آئی ہے، کیونکہ کافی اس میں ایشوز تھے۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف ہم چلیں تو آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، راولپنڈی اور کھاریاں کے درمیان والا یہ جو پیچ ہے، یہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، کیونکہ کافی عرصے بعد ہم نے ویڈیو کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر کی ہیں، بلکہ موقع پر بھی ہم گئے تھے کہ جہاں جہاں سے اس کی الائنمنٹ کا کوئی ایشو آیا تھا، کچھ ایک ایریا تھا جہاں پر کچھ فلائی ادارے کام کر رہے تھے تو وہ بھی اس کی زد میں آ رہے تھے، تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہے۔ بہرحال ناظرین، اس پر ایک بڑی اپڈیٹ اس وقت آئی ہے۔ تھوڑی سی ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ذرا بتا دیں کہ ناظرین، یہ جو موٹر وے ہے یہ لاہور سے سیالکوٹ اور پھر سیالکوٹ سے کھاریاں اور کھاریاں سے یہ راولپنڈی کو ملائے گا۔ تو اس پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مارچ 2022 کو اس کی پر بڈنگ کی تھی، اور جو کامیاب بڈرز تھے ان کو اس کا لیٹر بھی جاری کیا گیا۔ پھر کچھ ایشوز آ گئے، کیونکہ چائنا کے ساتھ مل کر وہ کمپنی اس کو بنانا چاہ رہی تھی، تو اس کے درمیان کچھ معاملات ہو گئے۔ تو بہرحال 2023 میں اس لیٹر کو وڈرا کر دیا گیا، اور کافی ساری علاقے کے اندر ایک مایوسی کی فضا پھیل گئی، کام رک گیا، اور پھر یہ موٹر وے جو ہے دوبارہ بڈنگ سٹیج کی طرف چلا گیا۔ تو ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ اس پر یہ تھا کہ جو لاگت تھی اس وقت جو بڈرز نے دیا تھا، تو اس میں لاگت اس وقت را مٹیریل بھی سستا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب ایک نئی اور زبردست قسم کی اپڈیٹ آئی ہے، اس پر کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو پچھلے پیچ ہیں، یعنی لاہور سے سیالکوٹ والا جو ہے، وہ اس وقت آپریشنل ہے، اس پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ پھر اس سیالکوٹ سے جو کھاریاں والا پیچ ہے، اس پر تیزی کے ساتھ اس وقت کام چل رہا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دو حصوں پر ایک آپریشن ہو چکا ہے اور دوسرے کے اوپر اس وقت کام جاری ہو گیا ہے۔ تو پھر جو تیسرا 117 کلومیٹر والا پیچ تھا، تو اس کے اوپر یہ سارے ایشوز آ گئے اور پچھلے دنوں اس کو بند کر دیا گیا۔ اور اب سچویشن یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ نے ایکنک اور پی سی آئی کو یہ کہا ہے کہ اس پر دوبارہ جو آنے والی لاگت ہے اس کو مرتب کریں، جس پر رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس کی جو لاگت ہے وہ 108 ارب روپے سے بڑھا کر 167 ارب روپے کرنے کی سفارش اس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کی ہے۔ اب اس کی تفصیل کی اگر ہم بات کریں تو یہ کس طرح بنے گا کہ ٹھیکیدار کو 40 ارب روپے پاکستان کی جو حکومت ہے، یعنی کنٹریکٹر کو 40 ارب روپیہ پاکستان کی گورنمنٹ دے گی۔ پھر یہ پہلے ہی کی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت بنایا جائے گا۔ اس کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ زمینوں کی خریداری، جو کہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس کو شفافیت کے ساتھ مکمل کر کے تو وہ کنٹریکٹر کے حوالے کرے گی۔ اگر ہم بات کریں کہ اس پر کنٹریکٹر اور گورنمنٹ کے ساتھ کیا معاہدہ ہوگا، تو اس پر یہ تفصیلات آئی ہیں کہ 25 سال تک اس کا جو ٹول اور ریسٹ ایریا ہے، اور اس سے وہ جو رقم حاصل ہوگی تو وہ 25 سال تک وہ رقم جو ہے وہ کنٹریکٹر کو دی جائے گی۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے کچھ شیئر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو
اور پھر جو اس پر ٹیکس ہوگا، جو حکومت پاکستان کی طرف سے ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا، لیکن 25 سال کے بعد یہ حکومت پاکستان کو واپس دے دیا جائے گا، یعنی کانٹریکٹر کا جو معاہدہ ہوگا وہ اس سے ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں تھوڑا سا کہ یہ جو موٹر وے ہے یہ 290 کلومیٹر کی موٹر وے بنے گی، یعنی لاہور سے روات تک 290 کلومیٹر کی یہ موٹر وے ہوگی۔ اس پر جو پہلے موٹر وے آپریشنل ہے جو اسلام آباد سے لاہور جاتی ہے، تو وہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 375 کلومیٹر ہے۔ تو اسے یہ سمجھ لیں کہ پہلے بھی ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہے کہ 85 کلومیٹر یہ سفر جو ہے آپ کا کم ہو جائے گا۔ پھر جو لائنیں آتی ہیں اس موٹر وے کی 6 لین کی بجائے، یعنی یہ 4 لین موٹر وے ہوگی۔ اس پر ہم تفصیلات تھوڑی سی بتائیں آپ کو پچھلی اگر، تو اس پر معاملہ کچھ یہ تھا کہ FWO، ZKB اور ٹیکنو پاکستان جو ہے کمپنی ہے، تو انہوں نے اپنی بڈز جو ہوئی تھی بڈنگ اس میں حصہ لیا تھا، تو جو سب سے کم ریٹ دیا تھا وہ ٹیکنو نے اس میں دیا تھا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پھر کانٹریکٹ اس کو دے دیا گیا۔ ٹیکنو کے ساتھ ایک چائنا کی کمپنی کا اشتراک تھا، لیکن پھر جب اس کے تخمینے پر انہوں نے غور کیا یا کچھ چیزیں ایسی تھی جو پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ٹیکنو اور جو چائنا کی کمپنی تھی ان کے درمیان وہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پائیں، جس وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ڈالرز کے ریٹ بہت ہائی ہو گئے، ریٹس بڑے ہائی ہو گئے را مٹیریل کے، تو تب بھی اس کے تخمینے کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا، جس وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب ناظرین یہ خبر آئی ہے کہ جو اس کی بڈنگ ہے وہ دوبارہ ہو رہی ہے، اور اس کا جو تخمینہ ہے 108 ارب سے بڑھ کر 167 ارب روپیہ ہو چکا ہے، اور اس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ 40 ارب روپیہ کانٹریکٹر کو دے گی، اور پھر اس موٹر وے کو مکمل کیا جائے گا۔ باقی اگر ہم تفصیلات کی بات کریں تو اس کے لیے کشمیر کو بہت فائدہ ہو گیا، کیونکہ جو سیالکوٹ اور جو کھاریاں کے درمیان والا پیچ ہے اس میں راستے میں کوٹلی آتا ہے، تو وہاں سے کشمیری جو لوگ سفر کرتے تھے یا مختلف غیر ملکوں سے بھی آتے تھے تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آگے چل کر جیلم، دینا، منگلا، سوابا، گجر خان سے ہوتی ہوئی یہ موٹر وے پہنچے گی جناب روات تک۔ اب اس میں کافی فرق ہے، فرق جو ہوگا وہ صرف 1 گھنٹہ جو ہے وہ آپ کا بچ جائے گا، یعنی کہ اس میں جو کلومیٹرز بچیں گے وہ سمجھ لیں 85 کلومیٹر سفر آپ کا کم ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین ایک مرحلہ اس میں اب یہ باقی ہے کہ جو زمینوں کی خریداری ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کافی ساری زمینوں کی خریداری وہ کر بھی چکی ہے، نشانات بھی لگ چکے تھے۔ الائنمنٹ کا مسئلہ تھا تو اس میں الائنمنٹ کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں، کیونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے کچھ آفیشل سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کہ اس کی الائنمنٹ میں بھی ہم کچھ تبدیلیاں کریں گے، جس سے پبلک کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور جس سے پبلک کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو۔ بہرحال زمینوں کی خریداری میں اب تک کی جو آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں تو کافی حد تک نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کر لی ہوئی ہے، تو کچھ باقی ہے، اگر کچھ چھوٹا موٹے پیسز باقی ہیں تو وہ ہو جائے گا، لیکن اب جو مرحلہ اس میں باقی ہے کہ اس کی بڈنگ دوبارہ ہو، اور پھر جس کمپنی کو بھی کانٹریکٹ دیا جائے گا، تفصیلات ہم نے بتا دی ہیں، ڈپارٹمنٹ اس میں سرگرم ہو گیا ہے کہ وہ اس کو اب دوبارہ بنانے کی جلدی میں ہوں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو PMLN کی حکومت ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹ کرنے میں بڑی دلچسپی دکھاتی ہے، کیونکہ موٹر ویز کے اوپر ان کا بڑا فوکس رہا ان کے پچھلے ادوار کے اندر۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ موٹر وے بھی جلد از جلد شروع کر دیا جائے گا۔ میں اسی ویڈیو کے توسط سے کچھ آفیشلز کو بھی بتا دوں کہ اگر آپ کوشش کریں کہ پبلک کے جو راستوں کے اندر پبلک کی جو چیزیں آ رہی ہیں، جو املاک آ رہی ہیں، اگر اس میں کسی انسانیت کی بھلائی کا فائدہ ہو رہا ہے، انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو کوشش کریں تھوڑی سی الائنمنٹ اس کی اگر آپ چینج کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال ناظرین یہ ایک خبر آئی ہے کہ انشاءاللہ جو کھاریاں اور راولپنڈی کے درمیان موٹر وے ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اس کی دوبارہ بڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جو کمپنیاں
حصہ لیں گی، جن کو یہ لیٹر جاری کیے جائیں گے یا وہ یہ جیتیں گی بڈنگ، تو ان کے متعلق بھی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔